آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک جس کا نام آتے ہی ذہن میں بہت کچھ آتا ہے۔ اس کی پیچیدہ تاریخ، رنگا رنگ ثقافت اور دنیا میں اس کی اپنی ایک خاص جگہ۔ تو آئیے آج اس دلچسپ ملک کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک نظریے سے شروع ہوئی اور آج یہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی کا گھر ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 24 کروڑ سے بھی زیادہ۔ یہ صرف کوئی عام نمبر نہیں ہے، یہ 2023 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی ہے، اور اسی آبادی کی وجہ سے پاکستان دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر دنیا کی یہ 5ویں بڑی قوم محض ایک نظریے کی بنیاد پر کیسے وجود میں آ گئی؟ یہی وہ سوال ہے جس کے جواب کو ہم آج تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کسی بھی ملک کی شناخت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے نام کو سمجھنا ضروری ہے، تو چلیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان نام کے پیچھے 2 کہانیاں جڑی ہیں۔ ایک تو یہ ایک مخفف ہے، یعنی ایکرونیم، جو اس کے اہم علاقوں پنجاب، افغانیہ، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے ناموں سے مل کر بنا ہے، اور دوسری طرف فارسی اور اردو زبان میں اس کا ایک بہت گہرا مطلب ہے، پاک لوگوں کی سرزمین۔ اچھا، کچھ بنیادی باتیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، لیکن سب سے بڑا شہر اور معاشی ہب کراچی ہے۔ سرکاری زبانیں 2 ہیں، اردو اور انگریزی، اور ریاستی مذہب اسلام ہے۔ اب چلتے ہیں اس تاریخی سفر پر جہاں ایک خیال نے حقیقت کا روپ دھارا اور ایک بالکل نئی قوم نے جنم لیا۔ اس پوری تحریک کی بنیاد جس نظریے پر رکھی گئی اسے 2 قومی نظریہ کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ برطانوی ہندوستان میں ہندو اور مسلمان صرف 2 الگ الگ مذہب نہیں بلکہ 2 الگ قومیں ہیں جن کی ثقافت، تاریخ اور رہن سہن بالکل مختلف ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت تھی۔ اور یہ خیال حیرت انگیز طور پر بہت تیزی سے حقیقت میں بدلا۔ 1930 میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک الگ مسلم ریاست کا خواب دیکھا۔ صرف 10 سال بعد 1940 میں قرارداد لاہور کے ذریعے اسے ایک باقاعدہ سیاسی مطالبہ بنا دیا گیا۔ 1946 کے الیکشن میں مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت نے اس مطالبے کی حمایت کی، اور پھر ٹھیک 1 سال بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک بن کر ابھرا۔ لیکن یہ آزادی ایک بہت بڑی انسانی قیمت پر حاصل ہوئی۔ برِ صغیر کی تقسیم کے نتیجے میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ تقریباً 6.5 لاکھ مسلمان مغربی پاکستان آئے اور 47 لاکھ ہندو اور سکھ ہندوستان چلے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ تھا۔ آزادی تو مل گئی، لیکن اب ایک نئی قوم کے طور پر اپنی شناخت بنانے اور ان گنت چیلنجز سے نمٹنے کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ پاکستان کے بانی محمد علی جناح نے اپنی پہلی ہی تقریر میں ایک بہت واضح ویژن پیش کیا۔ ان کا یہ مشہور جملہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے، جس میں انہوں نے ایک ایسی ریاست کا تصور دیا تھا جہاں ہر شہری کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو۔ آزادی کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت اتار چڑھاؤ آئے۔ یہاں کبھی جمہوری طور پر منتخب سویلین حکومتیں آئیں تو کبھی فوج نے اقتدار سنبھال لیا۔ یہ جمہوری اور فوجی حکومتوں کا سلسلہ ملک کی تاریخ کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ قومی سلامتی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا موڑ 1998 میں آیا، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور باضابطہ طور پر ایک جوہری طاقت بن گیا۔ اس کا مقصد کسی بھی بیرونی حملے کو روکنے کے لیے ایک مضبوط دفاعی صلاحیت پیدا کرنا تھا۔ اچھا، سیاست سے تھوڑا ہٹ کر اب بات کرتے ہیں پاکستان کی اصل روح کی، یعنی اس کے لوگوں اور اس کی رنگا رنگ ثقافت کی۔ پاکستان لسانی اعتبار سے ایک بہت امیر ملک ہے۔ یہ بات کافی دلچسپ ہے کہ اردو، جو قومی زبان ہے اور سب کو جوڑتی ہے، وہ 10% سے بھی کم لوگوں کی مادری زبان ہے۔ یہاں سب سے زیادہ پنجابی بولی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ پشتو، سندھی، سرائیکی اور بے شمار دوسری زبانیں اس ملک کی خوبصورتی ہیں۔ اگر مذاہب کی بات کریں تو پاکستان کی تقریباً 96% آبادی مسلمان ہے، لیکن یہاں ہندو، عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی رہتے ہیں، اور وہ بھی اس معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ تو اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ آج کا پاکستان کن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اور اس کے مستقبل میں کیا امکانات پوشیدہ ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ملک کو کئی بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ غربت ہو، تعلیم کی کمی ہو، کرپشن ہو یا پھر دہشت گردی، یہ وہ چیلنجز ہیں جن سے پاکستان آج بھی نبرد آزما ہے۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ بہت امید افزا ہے۔
माहिरीन माईशत पाकिस्तान को नेक्स्ट 11 यानी अगली 11 मईशतों में शुमार करते हैं। मतलब ये इन मुल्कों में से एक हैं जिनमें 21वीं सदी में तेजी से तरक्की करने की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है। और इस उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है यहाँ की नौजवान नस्ल। पाकिस्तान की 40% से ज़्यादा आबादी 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर मुश्तमिल है। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये एक बहुत बड़ा मौका भी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी। अगर इन नौजवानों को अच्छी तालीम और रोज़गार के मौके मिल जाएं तो ये मुल्क को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो असल सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान, जो दुनिया की सबसे नौजवान आबादियों में से एक है, अपनी इस नौजवान ताकत को इस्तेमाल करके अपने बड़े चैलेंजेस पर काबू पा सकता है? क्या वो अपनी माशी सलाहियत को हकीकत का रूप दे पाएगा? पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसी एक सवाल के जवाब में छुपा है। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।